السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میں ڈاکٹر نازیہ آج جس ٹاپک پہ بات کرنا چاہتی ہوں وہ یہ ہے کہ ہم جو ایک سیلف ٹاک ہوتی ہے، جو ہمارے دماغ میں جو ہے ہر وقت خیالات وہ جو گھومتے رہتے ہیں، آتے رہتے ہیں، تو اگر وہ نیگیٹو ہیں تو ہم ان کو پازیٹیو کیسے بنائیں؟ کیونکہ کوئی ٹائم ایسا نہیں ہوتا کہ آپ جب جاگ رہے ہوتے ہو کہ آپ کے دماغ میں جو ہے کوئی خیال نہ آ رہا ہو۔ آل دا ٹائم کوئی نہ کوئی خیال آ رہا ہوتا ہے۔ تو دیکھتے ہیں کہ خیالات کس طرح کے ہوتے ہیں۔ تو یہ سیلف ٹاک جو ہے یہ کیا ہوتی ہے؟ یہ آپ کے اندر کی ایک انر وائس ہوتی ہے، اندر کی آواز ہوتی ہے، ایک انر ڈائلاگ ہوتا ہے۔ آپ کے دماغ میں جو ہے نا باتیں چل رہی ہوتی ہیں، کنٹینیوس تھاٹس چل رہی ہوتی ہیں، ہر وقت مسلسل تھاٹس چل رہی ہوتی ہیں۔ اور یہ جو ہیں یہ دو ٹائپس کی ہوتی ہیں، پازیٹیو بھی ہو سکتی ہیں، آپ کو اچھے خیالات آ رہے ہیں، اپنے بارے میں اچھی باتیں آ رہی ہیں، اور نیگیٹو بھی ہو سکتی ہیں کہ آپ کو اپنے بارے میں برے خیالات آتے ہیں، اپنا ایک امیج آپ کے اندر وہ بھی چل رہا ہوتا ہے۔ تو یہ جو ہوتا ہے کبھی کبھی انسان اپنے ساتھ بہت ہارش ہو جاتا ہے، بہت زیادہ جو ہے اپنے لیے ایک نیگیٹو اپنا ایک امیج بنا کے رکھ لیتا ہے، اور اپنے بارے میں بہت زیادہ جو ہے نا نیگیٹو باتیں سوچنا شروع ہو جاتا ہے۔ تو کبھی بالکل ایسے نیگیٹو خیال آتے ہیں کہ تم تو فیلئر ہو، ہمیشہ ناکام ہوتے ہو، کبھی تم نے جو ہے نا کوئی کامیابی تمہیں نہیں ملتی ہے، تم بدقسمت ہو، تمہاری بیڈ لک چلتی ہے، کبھی تمہیں کوئی جو نا تمہارے کام سیدھے نہیں ہوتے ہیں، بہت ہی بدقسمت ہو۔ کبھی لوگ سوچتے ہیں تم بہت اگلی ہو، بدصورت ہو، تمہاری شکل صورت کچھ بھی نہیں اچھی، اور کبھی جو ہے اپنے آپ کو اسٹوپڈ کہنے لگ جاتے ہیں کہ تم بیوقوف ہو، تمہیں کوئی کام کرنا نہیں آتا ہے۔ اس طرح سے کچھ بھی جو ہے نا اپنے آپ کو اتنا وہ برا بھلا کہہ رہے ہوتے ہیں نا کہ دماغ میں جو ہے نا پورا وقت اپنے آپ کے اندر کوئی کانفیڈنس نہیں ہوتا، کوئی پازیٹیو بات نہیں ہوتی۔ تو اتنا زیادہ کئی دفعہ تو ہو جاتے ہیں، اتنے نیگیٹو ہو جاتے ہیں کہ تم پیدا ہی کیوں ہوئے، تمہارے پیدا ہونے کا کیا ضرورت کیا تھی۔ تو بہت زیادہ اپنے آپ کو نا لعن طعن کر رہے ہوتے ہیں، اپنے آپ کو برا بھلا کہہ رہے ہوتے ہیں، ایسی ایسی باتیں کہہ رہے ہوتے ہیں کہ وہ انسان کسی کو کہہ بھی نہیں سکتا۔ ایسے ایسے خیالات جو ہے نا آپ سمجھو کہ شیطان آپ کے دماغ میں ڈال رہا ہوتا ہے کہ بس تم تو بالکل ہی نا ایک بالکل بیکار قسم کی مخلوق ہو، کوئی تمہیں پیار نہیں کرتا، کوئی تمہیں لائک نہیں کرتا، تمہارے کوئی دوست نہیں ہے، تمہیں کچھ بھی نہیں ہے تمہاری لائف میں۔ اتنا زیادہ جو ہے نا ایک ڈپریس اور اتنا زیادہ نا ایک نیگیٹو جو ہے نا آپ کے دماغ کے اندر نا وہ چیزیں، سارے خیالات جو ہے نا وہ بھر دیتا ہے۔ اچھا جی، اب کرنا کیا ہے کہ جیسے ہی آپ کو کوئی نیگیٹو تھاٹ آئے نا، کہ فار ایگزامپل کہ آپ تو بہت ہی بدقسمت ہو، بہت زیادہ آپ کی قسمت خراب ہے، تو پھر آپ اس کو لکھ ڈالو، ٹھیک ہے؟ ایک جرنل بناؤ، ڈائری بناؤ، اس میں آپ لکھو کہ، اور اس کے بعد اس پہ سوچو، اور پھر یہ سوچیں کہ واقعی آپ بدقسمت ہیں۔ اس وقت جو ہے نا آپ اپنے سے نیچے لوگوں کو دیکھیں۔ اسلام میں ویسے بھی ہے نا کہ اپنے سے نیچے لوگوں کو دیکھو دنیا کے حساب سے، اور دین کے حساب سے اپنے کے اوپر لوگوں کو دیکھو کہ آپ ان کو دینی لحاظ سے آپ اوپر جانا چاہتے ہو، لیکن دنیا کے لحاظ سے آپ دیکھو کہ آپ سے نیچے کون لوگ ہیں۔ تو آپ سوچو، بیماروں کا سوچ لو، آپ سوچو کہ جو لوگ جو ہیں سٹروک کے ساتھ پڑے ہوئے ہیں، ان کی جو ہے نا ہاتھ پاؤں کام نہیں کر رہے، زبان کام نہیں کر رہی، آپ سوچو کہ کیا آپ ان سے بہتر ہو؟ اور اسی طرح جو لوگ ڈائلیسس کے لیے جاتے ہیں، ان کے کڈنیز فیل ہو گئے ہیں، وہ ہفتے میں 2 دفعہ ان کو خون کی صفائی کے لیے جانا پڑتا ہے، تو کیا آپ اپنے آپ کو ان سے کمپیئر کر کے کیا سمجھو گے کہ آپ ان سے بہتر ہو یا وہ آپ سے بہتر ہے؟ میں بیماری کو وہ نہیں کہہ رہی، بیماریاں اللہ کی طرف سے آتی ہیں، اور بیماریاں جو ہیں وہ انسانوں کے گناہوں کو بھی دھوتی ہیں، لیکن آپ سوچو کہ آپ کس لیول پہ ہو۔ آپ صحت ہے، چل پھر سکتے ہو، کام کر سکتے ہو، تو پھر آپ بہتر ہو کہ ایک ایسا بیمار شخص جو کہ ہاتھ پاؤں نہیں ہلا سکتا، یا پھر یہ ہے کہ اس کے کڈنیز فیل ہو چکے ہیں یا کچھ اور بیماری ہے، تو آپ اپنے کو اس سے کمپیئر کرو۔ پھر آپ سوچو کہ آپ کو کہ نہیں ڈاکٹر صاحبہ، میں جو ہوں نا شکر ہے میری صحت بہت اچھی ہے، تو میں ان لوگوں سے بہتر ہوں، لیکن میں ایک فیلئر ہوں، میں بہت زیادہ ناکام ہوں ہر چیز میں، اور بہت ہی یوز لیس ہوں، ہیلپ لیس ہوں، بہت زیادہ میری ناکامیاں ہیں۔ پھر آپ رک جائیں، سٹاپ کریں اور لکھیں، اپنے جرنل میں لکھیں، آر یو اے فیلئر؟ اپنے سے سوال کریں، کیا آپ فیلئر ہیں؟ آپ نے زندگی میں کبھی کچھ اچیو نہیں کیا، آپ کی زندگی میں کوئی کامیابی نہیں ملی، آپ کی زندگی میں کبھی کوئی خوشی نہیں آئی، تو آپ جو ہے اس کے اوپر پھر لکھیں، پھر آپ لکھیں آپ نے کیا کیا اچیو کیا ہے،
اور پھر اپنی سوچ کو اس سے چینج کریں کہ آپ جو ہے یہ آپ نے اچیو کیا ہے. یو آر ناٹ اے لوزر, یو آر ناٹ اے فیلئر. آپ نے کامیابیاں حاصل کی ہیں. اچھا, پھر آپ نے سوچا کہ نہیں ہاں ٹھیک ہے, میں نے میٹرک کیا, میں نے ایف اے کیا, ایف ایس سی کی, بی اے کیا, میں بھی ماسٹرز بھی کیا, میں نے کافی ایجوکیشن حاصل کی اور کچھ جابس بھی کی. ہاں میرے پاس اچیومنٹس ہیں, کچھ نہ کچھ آپ کے پاس ہوں گے, کوئی نہ کوئی سرٹیفکیٹس ہوں گے, تو آپ پھر سوچتے ہو کہ ہاں میں نے اچیو تو کی ہے چیزیں, اور بھی کی ہیں, میں بھی شادی ہوئی, بچے ہوئے, اور میں نے بہت کچھ اچیو کیا ہے. لیکن آپ کو پتہ ہے کہ میرے نا ہسبینڈ بہت برے ہیں. اچھا, میرے ہسبینڈ اچھے نہیں ہیں نا, چلو جی لکھیں میرے ہسبینڈ اچھے نہیں ہیں, وہاں پہ پھر سے رک جائیں. تو کیا آپ کے ہسبینڈ جو ہیں وہ 100% برے ہیں؟ اب کبھی کوئی خیر نہیں دی, کبھی کوئی خیال نہیں کیا, آپ کو ان سے کوئی خوشی نہیں ملی؟ تو آپ نوٹ ڈاؤن کریں اور پھر دیکھیں کہ ان سے آپ کو کیا کیا خیر مل رہی ہے, انہوں نے آپ کے کہاں آپ کے آپ کو پرووائڈ کرتے ہیں, ان سے اولاد ہوئی ہے یا جو بھی ہے, آپ اس کی لسٹ بنائیں. پھر اسی طرح اگر دوسرے رشتوں سے آپ کو پرابلم ہے, ان لاز سے, تو کیا سارا ہی سسرال برا ہے, یا ان میں کچھ اچھے بھی ہیں, کچھ آپ کے ساتھ نہیں بنتی, کسی کی بنتی ہے, یا پھر یہ کہ آپ جو ہے اگر کسی سے نہیں بنتی, کیا وہ پورے کا پورا ہی شیطان شخص ہے؟ تو یہ کہ کوئی بھی خیر نہیں ہے, کیونکہ ہر ایک میں کوئی نہ کوئی خیر ضرور ہوتی ہے. اس خیر کو, اس پازیٹیو کو دیکھنے کی کوشش کریں. یہ اصول جو آپ ہر ایک پہ کر سکتے ہیں. آپ کو جو بھی نیگیٹو خیالات ہے آپ کے پیرنٹس کے بارے میں, یا آپ کے بچوں کے بارے میں, یا کوئی اور رشتہ داروں کے بارے میں, آپ اس کو لکھو, اور پھر آپ جو ہے آپ کہو کہ کیا وہ پورے کا پورا ہی شیطان ہے, یا پھر کچھ باتیں ایسی ہیں جو کہ مجھے ناگوار گزرتی ہیں, کیونکہ نہ تو کوئی 100% شیطان ہوتا ہے اور نہ ہی کوئی فرشتہ ہوتا ہے. ہم بھی ایسے ہیں, دونوں چیزیں ہمارے پاس ہیں, ٹھیک ہے. سیٹنک اور اینجلک جو ہوتی ہیں, دونوں چیزیں, شیطانی اور فرشتے والی خوبیاں ہر انسان کے ساتھ لگی ہوئی ہیں. اپنا بھی جائزہ لیں, اپنے آپ کو بھی پرکھیں, اور دوسرے کو بھی پورے کا پورا شیطان نہ بنائیں. تو آپ اپنی ساری نیگیٹو تھاٹس کو, منفی سوچوں کو جو ہے اگر مثبت بنا دیں گے, پازیٹیو بنا دیں گے, تو پھر یہ کہ آپ سے ایک پازیٹیو وائب نکلنی شروع ہو جائے گی, آپ کے اندر سے پازیٹیوٹی نکلنی شروع ہو جائے گی. آپ اچھے موڈ میں رہو, آپ جو ہے ہر وقت اسمائلی فیس کے ساتھ رہو. میں ہمیشہ کہتی ہوں کہ آپ جو ہے اسمائل دیں, کیونکہ اسمائل کرنا جو ہے وہ سنت بھی ہے, صدقہ بھی ہے. لوگوں کو اسمائل دیا کریں. اور پھر یہ کہ آپ کے جو فیشیل ایکسپریشنز ہیں یہ ہمیشہ سافٹ, نائس, اسمائلی, ریلیکس ہونے چاہیے. بچے بھی آپ کو دیکھیں, یہ نہیں کہ ہر وقت سڑیل سی شکل بنا کے آپ گھر میں پھر رہے ہیں. کوئی بھی نہیں پسند کرتا کہ کوئی سڑی ہوئی سی شکل نظر آتی رہے ہر وقت, موڈ آف ہے, 12 بجے ہوئے ہیں, اور اس طرح سے اتنے سیریس قسم کے لوگ جو ہے نا وہ گھر میں پھر رہے ہیں. کوئی بھی نہیں. اب آپ کو کہ ان لوگوں کی وجہ سے ہے, تو بس ٹھیک ہے نا, آپ پہلا قطرہ بن جاؤ, آپ بارش کا قطرہ بن جاؤ. آپ جو ہے ہمیشہ ہیپی رہنے کی کوشش کرو, کیونکہ آپ کو پتہ ہے کہ خوش رہنا جو ہے, اسمائل دینا جو ہے, وہ شکر گزاری بھی شو کرتا ہے کہ یو آر ہیپی, یو آر سیٹسفائیڈ ود اللہز بلیسنگز. آپ ہیپی ہو, اللہ نے آپ کو جو کچھ بھی دیا, آپ اتنے اس سے خوش رہتے ہو, تو خوش رہنا شکر گزاری ہوتا ہے. ہر انسان جو ہے وہ اللہ کا ماسٹر پیس ہے. ہر انسان جو ہے وہ اپنے خالق کا ایک اسپیشل کریشن ہے. اللہ تعالیٰ نے ہر انسان کو جو ہے عزت بخشی ہے. وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِي آدم, اللہ نے بنی آدم کے ہر انسان کو جو ہے وہ عزت بخشی ہے. کوئی لوگ آپ کو اپریشیٹ نہیں کرتے, کوئی لوگ آپ کی قدر نہیں کرتے, کوئی لوگ آپ کی عزت نہیں کرتے, آپ کو لائک نہیں کرتے, پیار نہیں کرتے. اللہ تو کرتا ہے, آپ سوچیں. اور یہ تو ہو نہیں سکتا کہ کوئی بھی پیار نہ کرے, یہ تو نہیں ہو سکتا. کچھ نہ کچھ تو لوگ ہوتے ہیں آپ کی لائف میں جو آپ کو پیار کرتے ہیں, آپ کو پسند کرتے ہیں, آپ کی وائبز ان کے ساتھ ملتی ہیں. کچھ کی ملتی ہیں, کسی کی نہیں ملتی ہیں, لیکن کوئی نہ کوئی تو ضرور ہوتا ہے آپ کے قریب. تو آپ ان لوگوں کو دیکھیں, اور جن کے ساتھ نہیں بھی بنتی ہے ان کے ساتھ بھی اچھا جو ہے نا وہ کریں, کیونکہ اچھوں کے ساتھ تو پھر ہر کوئی اچھا ہوتا ہے. تو کمال تو آپ کا یہی ہے نا کہ آپ کے ساتھ کوئی اچھا نہیں ہے, پھر بھی آپ اس کے ساتھ اچھا کر رہے ہیں. اور یہ تو ایک تو صحابی نے بھی پوچھا تھا, اس کا مفہوم یہی تھا کہ میرے کچھ رشتہ دار ہیں, میں ان کے ساتھ اچھا سلوک کرتا ہوں, لیکن وہ جو ہے وہ میرے ساتھ اچھے نہیں ہیں. تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے جو اس کو جواب دیا تھا وہ یہی تھا کہ تم جیسا تم کہہ رہے ہو ویسا ہی ہے, تو تم ان کے منہ میں انگارے بھر رہے ہو, تو یعنی تم تو اچھا کام کر رہے ہو. اور یہی صلہ رحمی بھی ہوتی ہے کہ آپ جو ہے پھر بھی اپنے لوگوں کو جو آپ کے ساتھ اچھا سلوک نہیں کرتے ان کے ساتھ جو ہے اچھے سے کرتے ہیں.
ٹھیک ہے، باؤنڈریز رکھنی چاہیے، آپ لمٹس کے ساتھ رہو. اگر ٹاکسک لوگ ہوتے ہیں تو چلیں اس پہ پھر بات کریں گے کہ باؤنڈریز کیسے سیٹ کریں. لیکن یہ ہے کہ قطع تعلق ہی نہیں کر سکتے، اور آپ کا موڈ جو ہے وہ آپ کے اپنے ہاتھ میں ہے. تو آپ خوش رہیں، اچھے ایکسپریشنز دیں، اور اللہ کی خاطر بھی خوش رہیں. اللہ کی خاطر لوگوں کو اسمائل دیں. آپ کو تو مفت میں اسمائل کا جو ہے نا وہ صدقے کا ثواب ملتا جائے گا. چلیں، اب بس آپ نے یہ کرنا ہے کہ آپ نے اب اپنی زندگی میں سے کچھ چیزوں کو نکال دینا ہے. دوسروں کو بلیم کرنا، الزام دینا ان کی وجہ سے میرا موڈ خراب ہے، شکایتیں کرنا، کمپلینس کرنا کہ ان کی وجہ سے میرا ماحول خراب ہوتا ہے، یا دوسروں سے کمپیئر کرنا کہ دوسرے تو بڑے خوش ہیں، ہمارے ہی گھر میں ایک اداسی اور ہر وقت جو ہے نا کیا کہتے ہیں نحوست چھائی رہتی ہے. تو اس طرح کے کمپیریزن نہ کریں، اس لیے کہ آپ کو کیا پتہ دوسرے کے گھر میں کیا چیلنجز ہیں. ہر ایک کی لائف میں کوئی نہ کوئی چیلنج ہوتا ہے. وہ کہتے ہیں نا دور کے ڈھول سہانے، گراس از گرینر آن دا ادر سائڈ آف دا فینس. تو ایسا نہیں ہے، ہر گھر میں اپنے اپنے ٹیسٹ ہوتے ہیں. آپ اپنے پریزنٹ کو ایکسیپٹ کرو، آپ کی لائف میں جو بھی ہے اس کے ساتھ جو ہے خوش رہنا سیکھو. اور یہ کہ پرفیکشن کے انتظار میں نہ رہو کہ اچھا بھی یہ مسئلہ حل ہو جائے گا تو میں خوش ہو جاؤں گی، یہ مسئلہ حل ہو جائے گا تو میں خوش ہو جاؤں گی. نہیں، آپ انہی حالات میں اپنے پریزنٹ میں خوش ہو جائیں. اپنا جو زندگی کا جو خوش رہنے کا جو ریموٹ کنٹرول ہے وہ دوسروں کے ہاتھ میں نہ دیں، اپنے ہاتھ میں اپنی خوشی کا ریموٹ کنٹرول رکھیں اور ہر حال میں خوش رہیں. آپ سوچیں گے گھر والے کہیں گے جو لو جی ہم تو ان کو گھاس نہیں ڈالتے، ہم تو ان کے منہ نہیں لگاتے اور پھر بھی یہ خوش رہتے ہیں. تو بھئی آپ اللہ کے ماسٹر پیس ہو، اللہ کی کریشن ہو، اللہ نے آپ کو عزت دی ہے، اللہ نے آپ کو بنایا ہے، پرفیکٹ بنایا ہے. تو اور اپنے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کے مطابق آپ اسمائل دیتے ہو، ہنستے مسکراتے رہتے ہو. تو یہ کہ اللہ کی خاطر آپ سب کچھ کر رہے ہو. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کتنی مشکل تھی کہ ان کے 7 میں سے 6 بچے ان کی لائف میں چلے گئے. ان کی پیاری بیوی حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ چلی گئیں. ان کے پیارے پیارے صحابہ، چچا، کتنے لوگ ان کا ساتھ چھوڑ گئے. اور اسی طرح یہ کہ وہ ہر وقت جنگوں کا خوف ہوتا تھا. پھر بھی بی بی عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتی ہیں کہ سب سے زیادہ جو ہے نا اسمائل کرنے والا میں نے انہی کو پایا. جب وہ گھر میں انٹر ہوتے تھے وہ اسمائل کر رہے ہوتے تھے. تو ہمارے پاس تو وہ حالات ہی نہیں ہیں جتنی آزمائشیں ان کے اوپر تھیں. تو یہ کہ ہم جو ہے اس سنت کو زندہ کرتے ہوئے ہر وقت ہیپی رہیں، خوش رہیں، تو انشاءاللہ پازیٹیو مائنڈ کے ساتھ ہمارے اوپر پازیٹیوٹی آنی شروع ہو جائے گی. اللہ سبحانہ تعالیٰ کہتے ہیں نا کہ اللہ تعالیٰ کی ذات بھی گمان کے مطابق ہوتی ہے. تو ہم اللہ کی ذات سے اچھا گمان رکھیں گے، اپنی لائف سے اچھا گمان رکھیں گے تو پازیٹیوٹی آنا شروع ہو جائے گی. لا آف اٹریکشن کام کرنا شروع کر دے گا اور ساری چیزیں ٹھیک ہونا شروع ہو جائیں گی. تو بس خوش رہیں، مسکراتے رہیں، اور مسکرانے والا جو ہے وہ ماحول بنائیں انشاءاللہ. چلیں، ٹیک کیئر. نیکسٹ ویڈیو تک اللہ حافظ.